چاند کی روشنی میں مشین میں پیٹی لگاتے ہوئے نعیم نے چونک کر اوپر دیکھا۔ 300 گز کے فاصلے پر جرمن سپاہی ہاتھوں میں رائفلیں اٹھائے تیزی سے دوڑتے آ رہے تھے۔ ٹھاکر داس نے دانت پیس کر گالی دی اور لبلبی پہ انگلی رکھ دی۔ چاند کی روشنی میں ایک سپاہی بازو پھیلا کر اوندھے منہ گرا۔ اس کا جسم دور تک لڑکتا گیا۔ فوراً ہی ساری لائن نے سر کے بل زمین پر گر کے فائر کھول دیا۔ ٹھاکر داس نے رک رک کر فائر کرتے ہوئے کہا، نعیم جاؤ اور پیٹیاں لاؤ۔ نعیم ایک لہجے کو ہچکچایا، پھر اچک کر خندق سے نکل آیا۔ چند گز کے فاصلے پر جا کر وہ اچانک ٹھہر گیا۔ اس نے گال زمین پر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں، پھر مڑا۔ حوالدار، کیا ہے؟ ہمیں ریٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کیا؟ کیا کہا؟ یہ تمہارا گھر ہے؟ بھول جاؤ کہ تم واپس آ سکتے ہو، بھول جاؤ۔ نعیم نے دل میں اسے گالی دی اور آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ پیٹھ پر سے گزرتی ہوئی گولیوں کی ہوا اس نے گردن پر محسوس کی۔ جھونپڑے میں سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ نعیم آہستہ سے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ سامنے بیٹھے سپاہی کو ہنستا دیکھ کر نعیم کا جی چاہا کہ وہ اسی طرح ہنستا رہے، بار بار ہنسے۔ ہنسنے والے نے اسے دیکھا۔ لانس نائک، تم ابھی زندہ ہو؟ تمہاری مشینیں تو ساری خاموش ہو چکی۔ نعیم نے تلخی سے کہا، اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ وہ بولا، یہ ہمیں اپنے بیل کا قصہ سنا رہا تھا جو لوگوں کی گائیں اغوا کرا کے لایا کرتا تھا۔ فضول قصے بند کرو، سامنے دیکھو، وہ سر پہ چڑھائے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے وہ آ گئے ہیں، اور ہم اب بھی باتیں نہیں کر سکتے، ہم ایسے ہی مر جائیں گے۔ نعیم نے خاموشی سے پیٹیاں اٹھائیں اور اندھیرے میں باہر نکل آیا۔ گولیوں کی زد میں پہنچ کر وہ دوبارہ پیٹ کے بل ہو گیا۔ 6 کی 6 مشینیں خاموش تھیں۔ اسے پیچھے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک گولہ اسی جھوپڑے میں آ کر گرا تھا جس سے وہ ابھی آیا تھا۔ جھوپڑا دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ نعیم سانس روکے انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی باہر نکلتا دکھائی نہ دیا۔ پھر ایک زوردار دھماکے سے بارود کے کریٹ پھٹے اور پائن کے جلتے ہوئے تنے دور دور تک اڑ گئے۔ شمال کی طرف چلنے والی ہوا نے جلتے ہوئے انسانی گوشت کی بو سارے میں پھیلا دی۔ دشمن کی طرف سے گولیاں آنا بند ہو گئی تھیں۔ چاند کی روشنی میں نعیم نے دیکھا، دشمن کی آرٹری دونوں جانب سے مصروف تھی۔ وہ خندق سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جب اس نے جرمنوں کی پوری لائن کو 200 گز پر تیزی سے اٹھتے چڑھائی کرتے دیکھا۔ دشمن سے بے خبر ٹھاکر داس نے پوچھا، پیٹیاں لے آئے؟ وہ خندق کے بالکل نزدیک تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن نفرت اور حسد کا جذبہ غالب آ گیا۔ ٹھاکر داس نے پوچھا، نعیم جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا تم زخمی ہو؟ ٹھاکر داس اچک کر باہر نکلا اور نعیم کی طرف دوڑا۔ اسی وقت گولیوں کی ایک بوچھاڑ ہوئی۔ ٹھاکر داس کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھے۔ اس نے ہوا میں ایک لمبی جست لی اور لوٹتا ہوا زمین سے آ ٹکرایا۔ خون کی ایک پتلی سی دھار اس کے چہرے سے نکل کر زمین میں جذب ہو رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا ستا ہوا چہرہ چمک رہا تھا۔ ایک لمحہ انتظار کیے بغیر نعیم مڑا اور پیٹ کے بل سانپ کسی تیزی سے پیچھے جھپٹا۔ جرمنوں نے خندق پر گولیاں برسائیں اور قبضہ کر لیا۔ ان کی زد سے باہر آ کر وہ اٹھا اور پوری قوت سے ایک طرف کو بھاگنے لگا۔ کچھ فاصلے پر ان کے سپاہی کورنگ فائر کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک پہنچ کر نعیم چلایا، فرینڈز، لانس نائک نعیم احمد خان، نمبر 139 بلوچ، مشین گن ڈیٹیچمنٹ، سیکشن نمبر۔ لانس نائک بولو۔ مورچے پر دشمن کا قبضہ ہو گیا سر، سب جوان ختم ہو گئے، مشینیں دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں۔ چاند کی روشنی میں نعیم نے آفیسر کی لرزتی ہوئی انگلیوں کو دیکھا۔ وہ بولا، لانس نائک ایڈجوٹنٹ جنرل کو رپورٹ کرو۔ نعیم نے مڑ کر ایک نظر میدان جنگ کو اور جلے ہوئے جھونپڑے کو دیکھا۔ دھندلی زرد رات میں بارود کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی طرف چلا گیا۔ وہ 1 سال تک بیلجیم اور فرانس کے علاقوں میں لڑتے رہے۔ نعیم 20 دفعہ ایسے حملوں میں شریک ہوا جن میں کامیابی ہوئی، اور 20 دفعہ ایسے میں جن میں ناکامی ہوئی۔ وہ خوش قسمت رہا،
کوئی گولی اس کے جسم سے نہ ٹکرائی۔ اپنے مورچوں میں اور دشمن کے مورچوں میں اس نے ہزاروں سپاہی مرتے ہوئے دیکھے، کسی کو آسانی کے ساتھ، کسی کو اینٹ کر مرتے ہوئے، کسی کے چہرے پر سفیدی اور معصومیت ہوتی، کسی پر موت کی تکلیف، کسی کی آنکھیں زندہ آدمی کی طرح جھانکتیں، کسی کی اندھے شیشے کی مانند ماتھے میں جڑی ہوتیں، کسی کے جیب میں خشک راشن اور رائفل کی گولیاں ہوتیں، کسی کے پاس بچوں اور خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں۔ وہ سب پتھروں پر، خندقوں میں، خشک جوہڑوں میں، برف پر، کیچڑ میں مرے ہوئے پڑے ہوتے۔ وقت ہوتا تو نعیم کسی نوجوان پرسکون چہرے کے پاس رکتا، جیبیں ٹٹول کر تصویریں اور خط نکالتا، ان عورتوں کا خیال کرتا جو گاؤں کے باہر جوہر کے کنارے کھڑی اپنے محبوب چہروں کے لیے ترس گئی تھیں، ان کھیتوں کے بارے میں سوچتا جو ان نوجوان ہاتھوں کے بغیر ویران ہو گئے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھ جاتا اور بھول جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ ان باتوں سے بے اثر ہو چلا، لیکن ایک خوفناک بوجھ اس کے دل پہ سوار ہو گیا۔ یہ ٹھاکر داس کا خیال تھا، دردناک احساس جرم۔ ٹھاکر داس نے کہا تھا، اپنی خندق میں کسی کو مت مارو، میدان جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ بار بار یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی ضرب کی طرح پڑتے تھے۔ سال کے وسط میں رجمنٹ کے مشرقی افریقہ جانے کے احکام آئے اور ماہ جولائی کے ایک خوشگوار دن وہ واپس مارسیلز پہنچے۔ اگلے روز ان کو جہاز پکڑنا تھا۔ سڑک کے کنارے آتے جاتے لوگوں کے چہرے تر و تازہ اور مسرور تھے۔ عورتیں بڑے گھیر والے خوش رنگ لباس اور بچے سفید نیکرے پہنے آ جا رہے تھے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر ہوٹلوں پر بھیڑ لگ چکی تھی۔ ہوٹلوں کے رنگ برنگے شیشوں والے دروازے روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ مرد بڑے بڑے ہیٹ، کھلی قمیض اور تنگ پتلونیں پہنے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک نعیم کو ایک بھاری مانوس جسم دکھائی دیا۔ وہ ایک سکھ سپاہی تھا جو کندھے ڈھلکائے جھولتا ہوا پٹری پر چلا جا رہا تھا۔ اس کی وردی میلی اور شکن آلود تھی۔ سپاہی کم جیل سے بھاگا ہوا قیدی زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ چند قدم اس کے پیچھے چلنے کے بعد نعیم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سکھ سپاہی نے پلٹ کر دیکھا۔ چند سیکنڈ اپنی سوئی سوئی بے حس آنکھوں سے نعیم کو تکتا رہا، پھر کسان فوجیوں کے مخصوص انداز میں بولا، نعیم تم ابھی زندہ ہو؟ نعیم نے کہا، مہندر سنگھ۔ وہ دیر تک گرم جوشی سے مصافحہ کرتے رہے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے نعیم نے پوچھا، کیا رجمنٹ سے بھاگ کر آئے ہو؟ نہیں۔ تو تم نے داڑھی کتنے عرصے سے صاف نہیں کی؟ ہم محاذ سے لوٹ رہے ہیں۔ رجمنٹ؟ نمبر 9 ہیٹسن ہارس، امبالہ بریگیڈ۔ میں نمبر 129 بلوچ میں ہوں۔ تم کس محاذ پر تھے؟ مہندر سنگھ نے بازو سے شمال میں غیر واضح سا اشارہ کیا، ادھر۔ کس سے؟ پہلے ترکوں سے، پھر جرمنوں سے۔ کھانا کھاؤ گے مہندر؟ کہاں؟ ہوٹل میں۔ مہندر نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی اور داڑھی کھجا کر ہنسنے لگا۔ نعیم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے سارے چہرے کا جائزہ لیا۔ یہ کھوکھلی اور بے جان ہنسی جس سے نعیم بالکل ناواقف تھا۔ مہندر سنگھ بولا، میں رجمنٹ کو جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے نعیم نے کہا، تم بہت بدل گئے ہو۔ کون؟ میں؟ نہیں نہیں، اتنی دیر کے بعد محاذ سے لوٹا ہوں نا، تھک گیا ہوں۔ آج نہاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں وہ دونوں ایک قبرستان کی چار دیواری میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف سیمنٹ اور اینٹوں کی قبریں تھیں، اونچے اونچے کتبے جن پر فرانسیسی زبان میں یادگاریں درج تھیں۔ مہندر سر جھکا کر چلتے ہوئے بولا، پچھلے مہینے رمضان روشن پور سے بھرتی ہو کر آیا تھا۔ اچھا، کیا سناتا تھا؟ کچھ نہیں۔ روشن پور کی کوئی بات؟ کہتا تھا اس سال سیلاب آیا تھا، دریا نے بڑی تباہی کی، ساؤنی زیادہ تر تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد جانوروں میں وبا پھیل گئی۔ میری جوڑی تو جوگندر نے پہلے ہی بیچ دی تھی،
جو گھوڑی اور بھینس بچی تھی وہ وبا میں مر گئیں۔ نیاز بیگ بڑا خوش قسمت رہا، اس نے سارے جانور بیماری سے پہلے ہی بیچ دیے تھے، اس کی تو فصل بھی بچ گئی۔ بارشوں کی وجہ سے رمضان کا کوٹھا گر گیا اور اس کا سارا اناج بہہ گیا، مجبوراً وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ کرم سنگھ کا بتایا کہ بمبئی چلا گیا، سنا ہے کسی مل میں کام کرتا ہے۔ فقیر دین ہے نا، اس کی بہو بھاگ گئی، اس کا لڑکا ہمارے ساتھ ہی تھا محاذ پر، تیسرے ہی مہینے میں مارا گیا تھا بیچارہ۔ وہ دیر تک تاریک راستے پر چلتے اور باتیں کرتے رہے۔ گاؤں کی باتیں کرنے سے مہندر سنگھ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ ہمارے بعد پولیس بس 2-1 بار گاؤں میں آئی۔ پچھلے 6 ماہ میں بہت سی لڑکیاں جاٹ نگر کے لونڈوں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ ہمارا جو کا کھیت تمہارے جوہر کے کھیت کے بدلے میں ہو گیا ہے، اچھا ہوا نا؟ ایک ہی جگہ پر بیائی کرنے سے بچاؤ ہوتا ہے، ورنہ ایک سے دوسرے کھیت کا فاصلہ آدھے میل کا ہو تو جانور راستے میں ہی رہ جاتا ہے۔ ہمارا جو کا کھیت برا نہیں ہے، تمہارے کھیت سے اچھا ہی ہوگا، فکر نہ کرو۔ گاؤں کی باتیں ختم ہو گئیں تو دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر نعیم نے پوچھا، تم زخمی ہوئے تھے؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ تم بیمار ہو؟ ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے۔ نعیم اس کے سامنے رک کے کھڑا ہو گیا۔ تم میرے دوست ہو مہندر، مجھے بتاؤ تمہارے دل پر کیا ہے؟ بتاؤ، تم ایک مردہ آدمی کی طرح کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ مہندر سنگھ نے بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر کچھ خفگی سے بولا، کیا پوچھتے ہو؟ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ محاذ پر بہت خون دیکھے، تھک گیا ہوں، بہت زیادہ۔ نعیم نے پوچھا، تم نے بہت خون کیے؟ کیوں، تم نے نہیں کیے؟ ہاں، لیکن میں نے کبھی سوچا نہ تھا مہندر کہ تم اتنے بدل جاؤ گے۔ کیوں نعیم، تم نے خون محسوس نہیں کیا؟ اپنے اندر، یہاں؟ اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن مہندر، تم تو اتنی آسانی سے قتل کر سکتے تھے، یاد ہے نا جب ہم… وہ اور بات تھی نعیم، ایک چوہا بھی اپنے بھائی کا اور اپنے خاندان کا بدلہ لے سکتا ہے، یہاں بات بالکل دوسری ہے۔ جیسے سور کو یا نیل گائے کو مار دیا، بس مار دیا، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، آخر ہم تنگ آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہاں، جرمنوں نے حملہ جو کیا ہے۔ کہاں؟ نعیم، روشن پور پہ؟ نہیں، یہاں۔ پر ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ جرمن انگریزوں کے دشمن ہیں اور انگریز ہمارے مالک ہیں، بس۔ مہندر بولا، ہمارے مالک روشن آغا ہیں۔ نعیم نے کہا، اور روشن آغا کے مالک انگریز ہیں۔ مہندر چڑ گیا، کل کتنے مالک ہیں؟ ایک دفعہ بتاؤ۔ ہم یا تو مر جائیں گے یا واپس چلے جائیں گے، یہاں کوئی نہ رہے گا۔ ہم اپنی فصلیں کھیتوں میں چھوڑ کر اس لیے آئے تھے کہ سینکڑوں آدمیوں کی جان لیں اور گندگی میں لوٹیں۔ مجھے اپنے وجود سے بو آتی ہے، جوؤں نے میرے سر میں سوراخ کر دیے ہیں۔ یقین کرو نعیم، میں تنگ آ چکا ہوں۔ اتنی مدت سے میں نے دودھ نہیں پیا، گھوڑے کی سواری نہیں کی، صحیح سے نہایا بھی نہیں، میں ختم ہو چکا ہوں۔ پتہ ہے میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہاں اس قبرستان میں شریف اور دیانت دار لوگ دفن ہیں، ان کی قبروں پر کتبے لگے ہیں، ان کے نام، ان کی تاریخیں لکھی ہیں۔ یہ چوہوں کی طرح نہیں مرے، چوہوں کی طرح مرنے کی موت میں نے دیکھی ہے۔ اپنا اپنا مقدر ہے، لیکن ایک بات اچھی ہے، ان وقتوں میں ہم ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئے ہیں۔ کون کب مر جائے کیا پتہ، خدا حافظ۔ چند لمحے وہ نعیم کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے کندھے پہ رکھی رائفل کو ٹھیک کیا اور جانور کی طرح جھول کے چلتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ نامعلوم کتنے دن گزرے اور کتنی راتیں، نعیم نے گنتی چھوڑ دی تھی۔ اس بار نعیم جس کیمپ میں تھا وہ ایک چھوٹے سے ریگستان میں تھا، جو جنگل کو 2 حصوں میں جدا کرتا ہوا میلوں تک چلا گیا تھا۔ جرمن مورچے مغربی جنگل کے پار کسی نامعلوم مقام پر تھے۔ مشرقی افریقہ میں انہیں ایکسرسائز کرتے 2 ماہ ہو چکے تھے۔
یہ مشقیں انہیں خاص طور پر افریقی جنگ سے واقف کرانے کے لیے کرائی جا رہی تھیں۔ افریقہ کی خصوصی گھاس کی جنگ۔ گھاس جو نیلی، سرخ، زرد اور ہر رنگ کی تھی اور بڑی تیز دھار اور دشوار گزار تھی۔ گھاس کی جنگ کا اصول یہ تھا، پہلے گولی مارو، بعد میں معافی مانگو۔ یہ اصول سپاہیوں کو ذہن نشین کرایا جا رہا تھا۔ انسانی قد سے اونچی سرخ گھاس میں بینٹ والی رائفل کی مدد سے راستہ بناتے ہوئے آخر وہ پانی کے کنارے آ نکلے۔ یہ ایک چھوٹی سی جھیل تھی جو جنگل کو دو حصوں میں جدا کرتی تھی۔ اس کے دوسری طرف پھر جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ لانس نائک سجن نے گہرا تھکا ہوا سانس چھوڑا اور ٹوپی اتار کے چہرہ پوچھنے لگا۔ اس کے ماتھے اور گالوں پر بے شمار خراشیں تھیں۔ خراشوں پر باریک سیاہی مائل قطرے خون کے جمے ہوئے تھے۔ نعیم آنکھیں سکیڑ کر سامنے والے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے پاؤں پر نظر ڈالی جو آہستہ آہستہ دلدل میں اتر رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے آپ کو باہر نکالا اور پوری قوت سے چلایا، ریٹریٹ! اس کی آواز پر سب جوان کود پڑے، فوراً ہی ترتیب میں ہو کر گھاس میں غائب ہو گئے۔ نعیم نے کرخت اونچی آواز میں چلا کر کہا، گھاس کے قانون کا خیال رکھو۔ عجیب ملک ہے۔ سجن نے گھاس کو گالی دی اور سخت بیزاری سے دیکھا۔ یہ میں نے پہلی بار دیکھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نعیم نے بتایا، دلدل۔ میرا خون سیاہ ہو گیا ہے، یہ دیکھو۔ نعیم آگے آگے چلتا ہوا بولا، کیا دیکھوں؟ رات میں سب چیز سیاہ دکھتی ہے۔ نہیں، میں نے دن میں بھی دیکھا ہے۔ پارسال فرانس میں زخمی ہوا تھا تو سرخ خون نکلا تھا، اب کالا ہو گیا ہے۔ نعیم زیر لب ہنسا۔ پتہ ہے یہ مچھروں کا خون ہے۔ نعیم نے خشک لہجے میں کہا، فضول باتیں مت کرو۔ نہیں، کل میں نے ایک مچھر مارا تھا، اس کا بھی اسی طرح کا کالا خون تھا۔ یہ مچھروں کا خون ہے جو دن رات کاٹتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسا، ایک کھوکھلی ہنسی جو زیادہ دیر تک میدان جنگ میں رہنے سے اکثر مرد ہنسنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ عین اسی وقت دائیں جانب گھاس میں سرسراہٹ ہوئی۔ زرد اور کالی دھاریوں والا ایک زبردست شیر بجلی کی تیزی سے جست بھر کے ایک نوجوان کو دبوچ کے آگے بڑھا۔ اس نے نوجوان کے پشت پر شانوں کے درمیان دانت گاڑ دیے اور اسے نوچنا شروع کر دیا۔ کئی سپاہیوں نے رائفلیں سیدھی کیں، لیکن گولی چلائے بغیر تذبذب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا ساتھی بھی تو خطرناک حد تک گولی کی زد میں تھا۔ شیر کے نیچے وہ ناتوانی سے جھرجھرایا اور بھیڑیا کتنا چیخا۔ آخر کار نعیم نے کہا، فائر! چند گولیاں چلیں اور درندے نے اپنے شکار کے اوپر ہی دم توڑ دیا۔ ایک صرف یہی واقعہ نہیں، اور بھی بہت کچھ ہوا جس کی وجہ سے سپاہیوں کا مورال ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اتحادیوں کو بڑی مدد ان افریقیوں سے ملی جو مقامی سطح پہ بھرتی کیے گئے۔ حبشی بے حد جفاکش، موسم اور مچھروں سے بے اثر اور گھاس کی جنگ کے ماہر تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ جب بھی یونٹ کا کوئی سپاہی بیمار ہو کر یا سانپ کے کاٹنے سے یا کسی درندے کے ہاتھ سے مرتا تو وہ سب دیر تک جاگتے رہتے تھے۔ وہ سب اندھیرے میں چپ چاپ آنکھیں کھولے لیٹے تھے۔ مچھر ہزاروں کی تعداد میں ان کے کانوں پر چکر لگا رہے تھے۔ سجن بولا، یہ فضول موت نہ تھی؟ نعیم نے کہا، عام موتوں کی طرح تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا ماتم کرنے بیٹھ جائیں۔ سجن بولا، پتہ نہیں، میں بزدل نہیں ہوں، مگر کوئی جب اس طرح مرتا ہے تو میرا دل رونے کو چاہتا ہے۔ نعیم کروٹ بدل کے سجن کی طرف ہو کے بولا، تم نے کتنے آدمی مارے ہیں؟ سجن اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے 60 آدمی مارے ہیں، مگر یہ سب جنگ میں ہوا ہے۔ جنگ میں سب مارتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں محسوس نہیں کرتا، بلکہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے، کوئی کم، کوئی زیادہ۔ سچ تو یہ ہے میں نے ہر موت محسوس کی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ بیٹھے ہوئے خشک گلے سے بولا، ہر وہ آدمی جسے میں نے مارا، اس کا خون میں نے اپنے حلق میں محسوس کیا، لیکن یہ موت… نعیم کو محسوس ہوا کہ سجن کا گلا بند ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر تیز تیز بولنے لگا،
ہم شاید جلد ہی حملہ کر دیں۔ دشمن کا کیمپ مغرب میں ہے، جہاں 2 دفعہ ہوائی جہاز آیا تھا۔ اس جگہ ان کی طاقت 16,000 ہے، انٹیلیجنس کی رپورٹ نے بتایا ہے۔ ان میں 2,000 گورے اور 14,000 افریقی ہیں۔ 200 نوجوانوں کی کمپنی ہے۔ ان کے پاس 60 بڑی توپیں اور 80 مشین گنیں ہیں۔ نعیم کی معلومات کے جواب میں کوئی سپاہی کچھ نہ بولا۔ باہر رات جنگل پر اور ان کے خیموں پر جھک آئی تھی۔ مدھم سی چاندنی میں ریت کے ذرے مہک رہے تھے۔ شمال کے رخ ہوا چل رہی تھی۔ تمام خیموں میں سپاہی آنکھیں کھولے اور آنکھیں بند کیے موت کے خلا کو محسوس کرتے رہے۔ انہی مشقوں کے دوران ایک روز انہیں اصل دشمن کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تیز دھوپ میں وہ لومڑیوں کی طرح ہوشیاری سے ہتھیار تھامے چل رہے تھے۔ چند قدم کے فاصلے پر گھاس میں سرسراہٹ ہوئی۔ کمپنی اپنے پاؤں پر ہی رک گئی۔ کمپنی کمانڈر نے کوڈ ورڈ دہرایا، بلیک برڈ۔ تمام کمپنی سر کے بل زمین پہ آ رہی۔ اسی وقت دونوں طرف سے فائرنگ جاری ہو گئی۔ پتلی گھاس کٹ کٹ کر ہر طرف اڑنے لگی اور گولیاں ان کے اوپر سے گزر کر جڑوں میں سے مٹی اڑاتی ہوئی زمین میں دھنسنے لگیں۔ فائرنگ کی پٹاخے دار آوازیں جنگل کے سناٹے میں پھیلنے لگیں اور جانوروں نے شور مچا کے بھاگنا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد سامنے سے گولی چلنی بند ہو گئی اور باوردی سپاہیوں کی قطار گھاس سے نکل کر ان پہ ٹوٹ پڑی۔ نعیم نے لیٹے لیٹے سامنے سے آتے ہوئے ایک سپاہی کے دل کا نشانہ لیا۔ جرمن، جو سرخ چہرے والا موٹا تازہ جوان تھا، ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنے تھوڑی سے لگا کر گیند کی طرح ہوا میں اچھلا اور گھنی گھاس میں جا گرا۔ دائیں جانب سجن نے یکے بعد دیگرے دشمن کے 2 سپاہیوں کو سنگین بھونک دی۔ جب نعیم نے اسے دیکھا، وہ ایک کے سینے سے سنگین نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور مرتا ہوا سپاہی سنگین کو مضبوطی سے تھامے اس پر جھکا ہوا تھا۔ 2 بار جھٹکے دینے پر بھی جب سنگین نہ نکلی تو اس نے گھوڑا چڑھا کر لبلبی دبا دی۔ گولی کے جھٹکے سے مردہ سپاہی نیچے گرا۔ خون سے چمکتی ہوئی سنگین ہوا میں کھڑی رہ گئی۔ اس وقت سجن کے چہرے پر جنگلی جانوروں جیسی وحشت تھی۔ ایک ادھیڑ عمر جرمن بھاگتا ہوا نعیم کے سامنے سے گزرا۔ اس کی سنگین کا رخ کمپنی کمانڈر کے پیٹ کی طرف تھا، جو پستول ہاتھ میں لیے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ نعیم کسی مشین کی طرح بڑھا اور سنگین اس کی پسلی میں گاڑ دی۔ ایک کربناک چیخ کے ساتھ اس نے اپنے حملہ آور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ٹھیک اسی وقت نعیم کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے بامشکل درخت کے تنے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ جب اس کی آنکھوں سے اندھیرا کچھ دور ہوا تو وہ رائفل اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس وقت بے تحاشا خوفزدہ ہو کر اس نے دیکھا کہ اس کا بایاں بازو 2 پتلی پتلی نسوں کے سہارے لٹک رہا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے صاف طور پر لڑنے والوں کو اپنے گرد دوڑتے ہوئے اور گرتے ہوئے دیکھا۔